ہمیں بائبل کے ذریعے خدا کی قدرت کاملہ سے مسلسل ملاقات کرنی چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قادر مطلق خدا کی محبت کتنی عظیم ہے۔ مزید برآں ہمیں اپنی ناممکن گناہ کی فطرت کو ضرور پہچاننا چاہیے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 40 تقدیس۔ جاری کاموں میں سے ایک جو مسیحیوں کے لیے جنہوں نے خدا کی محبت اور یسوع مسیح کے فضل سے نجات حاصل کی ہے باقی ہے، وہ تقدیس کا پہلو ہے۔ عام طور پر تقدیس راست بازی کے عمل سے مراد ہے، جس میں خداوند کے لوگ جنہیں خدا کے فرزند کہا جاتا ہے یسوع مسیح کی صلیب کی خوبیوں کے ذریعے جلال کی حتمی حالت تک راست باز کہلاتے ہیں، جو یسوع مسیح کی دوسری آمد پر واقع ہوگی، جہاں ایماندار مکمل طور پر تبدیل اور کامل ہو جائیں گے۔ اگر راست بازی کو ایک واحد واقعے کے طور پر دیکھا جائے تو تقدیس میں راست بازی سے جلال پانے کا سفر شامل ہے۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نجات پا چکے ہیں تو اس میں راست بازی، تقدیس اور بالآخر جلال کا عمل شامل ہے، لیکن عام طور پر مسیحی تقدیس کے اس سفر کو لفظی طور پر مقدس بننے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنا زیادہ ایمان میں رہتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ پاک بن جاتے ہیں، اور اس یقین کو قائم رکھتے ہیں کہ جب وہ اس قدر پاک ہو جائیں گے تب ہی وہ جلال کے مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تاہم ہمیں خدا کے حکم کے مطابق پاکیزگی کے حقیقی معنی کو دریافت کرنے کے لیے بائبل میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر بائبل میں خدا کی طرف سے کہے گئے تقدس کا حقیقی معنی واقعی لفظی پاک پن ہے تو ہمیں مقدس تقدیس کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری تمام ذرائع اور طریقے استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ تاہم بائبل میں جس تقدیس کی بات کی گئی ہے وہ ویسی تقدیس نہیں ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ اب اس متضاد کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ مقدس ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ خدا نے بنی اسرائیل کو میرے لوگ کہا، اور بنی اسرائیل کو کنعان میں لے جانے کے لیے وہ انہیں بیابان میں لے گیا اور ان کو مقدس ہونے کا کہا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں، اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر سے بلایا اور بیابان میں ان کی رہنمائی کی اور جب انہیں کنعان کی سرزمین میں لایا، وہ ہمیشہ با اختیار تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کی رضامندی نہیں لی، خدا نے خود کہا اور خود عمل کیا۔ تقدس کا حصہ بھی ایسا ہی ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل مقدس تھے یا اس لیے کہ وہ مقدس ہو سکتے ہیں لہٰذا خدا نے انہیں مقدس ہونے کے لیے کہا۔ یہ صرف خدا کے لوگوں کی روحانی سطح کا معاملہ نہیں ہے کہ آیا وہ قابل ہیں یا نہیں، یا وہ بیان کردہ حکم کو پورا کرنے کے قابل ہیں یا ناکام ہیں۔ وہ شاید نہ کر سکیں لیکن خدا ضرور کرے گا۔ جو لوگ مقدس نہیں ہو سکتے۔ بائبل کا سب سے بڑا موضوع اسرائیل کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسرائیل کا آغاز ابراہم سے ہوتا ہے، لیکن ابراہم کے پوتے یعقوب کی زندگی کے سفر کے ذریعے زندگی کے سفر کو گہرا کیا اور دکھایا گیا ہے، اور یعقوب کے بدلے ہوئے نام اسرائیل کے ذریعے انسانوں کی اصل فطرت کو مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نیز خدا نے بنی اسرائیل کو بھی مقدس ہونے کا حکم دیا اور ان کی رہنمائی کر کے ان کی تاریخ کو جاری رکھا۔ لہٰذا مقدس ہونے کے لیے اگر خدا کے حکم کا مقصد زندگی کے اخلاقی تقدس کی پیروی کرنا ہے تو نہ صرف یعقوب کی زندگی بلکہ اسرائیل کی تاریخ کو بھی اس مقدس راستے پر چلنا چاہیے تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا انہیں زیادہ پختہ اور مقدس بننا تھا، تاہم اسرائیل کی تاریخ اس کے برعکس چلی گئی۔ خدا نے موسیٰ کو بھیجا جو تیار کیا گیا تھا اور جس سے فرعون جو مصر سے خدا کے لوگوں کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا کہ گناہوں کو ظاہر کروایا اور موسیٰ کے ذریعے مصر کے دیوتاؤں کو تباہ کر دیا اور بحر کلثم کو خشک کر دیا۔ خدا ہی وہ تھا جس نے اپنے لوگوں کو اس طرح سے گزرنے دیا کیونکہ اس کا ایک مقصد اور وجہ تھی۔ اس نے بنی اسرائیل کو روٹی، مے اور شراب نہیں دی جو بیابان میں چاہتے تھے، اور اس کے بجائے انہیں بیابان سے گزرنے کے لیے ضروری کھانا فراہم کیا۔ اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تمہارے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی، اور تم اسی لیے روٹی کھانے اور مے یا شراب پینے نہیں پائے تاکہ تم
جان لو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ خدا کے پاس ایسا کرنے کی طاقت یا صلاحیت کی کمی تھی، دوسرے لفظوں میں ایسا نہیں تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، محض اس نے ایسا نہ کیا۔ تاہم ایک اور چیز ہے جو خدا نے عہد نامہ قدیم میں نہیں کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اس نے اپنا اختیار سے کام نہیں کیا تاکہ خدا کے لوگ بنی اسرائیل ایک مقدس زندگی گزار سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے اخلاقی طور پر مقدس زندگی گزارنے کے لیے حکومت نہیں کی۔ پرانے عہد نامے کے دوران اسرائیل نے بغاوت اور نافرمانی کی، اور خدا کے نقطہ نظر سے انہوں نے ایسی زندگی بسر کی جس میں وہ تقدس حاصل کرنا ناممکن تھا جس کی طلب خدا نے کی تھی۔ بائبل یہ کہانی بتاتی ہے جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال لایا آج تک کرتے آئے ہیں کہ مجھے ترک کیا، کیونکہ جب سے ان کے باپ دادا مصر سے نکلے اس دن سے آج تک وہ میرے آگے بدی کرتے اور مجھے غصہ دلاتے رہے۔ جب سے تمہارے باپ دادا مصر سے نکل آئے اب تک انہوں نے میری نہیں سنی۔ جوانی سے تیری یہی چال ہے کہ تو میری آواز کو نہیں سنتی۔ بنی اسرائیل اور بنی یہودا اپنی جوانی سے اب تک فقط وہی کرتے آئے ہیں جو میری نظر میں برا ہے۔ وہ اور ان کے باپ دادا آج کے دن تک میرے گنہگار ہوتے آئے ہیں۔ جلجال میں ان کی ساری شرارت کے سبب اے اسرائیل تو جبا کے ایام سے گناہ کرتا آیا ہے، وہ وہیں ٹھہرے رہے۔ خدا نے اپنے لوگ اسرائیلیوں کو باغیانہ زندگی گزارنے کی اجازت کیوں دی؟ اگر وہ پاکیزگی جس کی خدا نے بات کی اور حکم دیا وہ اخلاقی پاکیزگی تھی جو ہمیشہ اصلاح ہونے والی تقدیس کی مقدس زندگی تھی، کیا قادر مطلق خدا ان کی زندگیوں کو نہیں بدلے گا؟ خدا کر سکتا ہے۔ خدا ہمیشہ جو چاہتا ہے اسے پورا کرتا ہے، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ خدا پرانے عہد نامے میں اپنے لوگوں بنی اسرائیل کی تقدیس حاصل کرنے میں ناکام رہا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ حقیقی تقدس کا راستہ ان کی سرکشی کو بے نقاب کرنا تھا۔ تقدس کا نقطہ نظر۔ پرانے عہد نامے کا صرف کراس سیکشنل ریکارڈ ہی خدا کی ناکامی کی طرح لگتا ہے، لیکن ایک بہت اہم چیز ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ انسان تاریخ کے زمانے تک محدود ہے، لیکن خدا تاریخ کے زمانے سے ماورا ہے۔ خدا نے پہلے ہی اختتامی نقطہ تیار کیا ہے اور پھر تاریخ شروع کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے تاریخ شروع کی اور پھر حالات کے مطابق ایک خاص مقصد کی طرف بڑھے اور راستے میں اسے ترتیب دیا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ نظر ہے۔ اس طرح انسانی تاریخ تخلیق سے شروع ہوتی ہے، لیکن خدا کی تاریخ تخلیق سے شروع نہیں ہوتی۔ بائبل ایک کامل قوم کی تشکیل اور خدا کے لوگوں کو جو اس قوم کے لائق ہیں تلاش کرتے خدا کی کہانی ہے جو ابد تک موجود ہے۔ لہٰذا عہد نامہ قدیم میں بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ناکامی اسرائیل کی پوری تاریخ سے ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خدا کی تاریخ میں محض ایک عمل تھا۔ جب خدا نے اپنے لوگوں کو مقدس ہونے کے لیے کہا تو خروج کی نسل کے لوگ جنہوں نے حکم کو سنا انہوں نے بے اعتقادی ناپاک زندگی گزاری اور سب بیابان میں مر گئے۔ اس لیے بائبل کو شروع سے آخر تک پڑھنا اور سیکھنا چاہیے۔ اسرائیل کی تاریخ جو ابراہم سے شروع ہوتی ہے اور اسرائیل کے لوگوں سمیت جو مکاشفہ کی کتاب میں ظاہر ہوتے ہیں کو ایک کہانی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ جس مقام پر اسرائیل خدا کے لوگ مقدس بن جائیں گے وہ دوسرا سلاطین میں اسرائیل کی تاریخ کے اختتام پر نہیں ہے۔ یسوع مسیح جو انجیل کے ذریعے آیا کہ مقدس موجودگی سے بھی آگے جو ہی پاک خدا اپنے لوگوں کے دلوں میں داخل ہوتا اور بستا ہے، حقیقی پاکیزگی روح القدس کی معموری کی تاریخ سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ خدا کے لوگوں کی کسی کوشش اور لگن سے نہیں ہے، لیکن جب وہی خدا جس نے کہا مقدس ہو کیونکہ میں پاک ہوں ان میں بستا ہے تو وہ مقدس لوگ بن سکتے ہیں۔ بائبل یہ کہانی بتا رہی ہے۔ حقیقی تقدیس کا مفہوم۔ اب بائبل کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے کہ تقدس کے معنی دنیا کی اخلاقی پاکیزگی نہیں ہے، یہ تقدیس کے معنی سے ظاہر ہوتے ہیں نہیں۔ زیادہ درست ہونے کے لیے یہ تقدس کے دنیاوی تصور کے ذریعے خدا کے پاس جانا نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح جو خدا ہے نے ان فریسیوں کو ملامت کی جو شمالی اسرائیل کے اسوری سلطنت کے قبضے میں جانے اور جنوبی یہودا کے بابلی سلطنت کے قبضے میں آنے کے بعد شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ بن کر واپس آئے، کیونکہ شریعت پر قائم رہنا جیسا فریسیوں کا خیال تھا وہ عہد نامہ قدیم میں خدا کا حقیقی ارادہ نہیں تھا۔ لہٰذا یسوع نے نہ صرف
صرف ان کی سرزنش کی بلکہ ان پر سخت لعنت بھیجی۔ اے ریاکار فقیہ اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اے سانپو، اے افئی کے بچوں، تم جہنم کے سزا سے کیوں کر بچو گے؟ یسوع نے اسرائیل کے مذہبی پیشواؤں فریسیوں کو سختی سے کیوں ملامت کی، جنہوں نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی؟ بلا شبہ جیسا کہ یسوع نے کہا وہ ریاکار تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایسے اصول جو شریعت میں نہیں تھے بنائے اور ان پر عمل کیا، لیکن ان کے دل پھر بھی انسانی گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے جن قوانین کی پابندی کی انہوں نے انہیں مقدس نہیں بنایا، نیز وہ اندھے تھے۔ پرانے عہد نامے میں اپنے لوگوں سے بات کرنے میں خدا کا حقیقی ارادہ ان کی ناممکنیت سے نبرد آزما ہونا، اس لیے ناممکنات کو پہچاننے والوں نے خدا کی مدد اور فضل طلب کیا۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ خدا میں چھپ جائیں، تاہم فریسی اب بھی ظاہری مذہبی طریقوں میں ڈوبے تھے، جبکہ اندر سے اب بھی ناممکن ہے، اور یقین کرتے اور سکھاتے تھے۔ گویا مذہبی طریقوں نے انہیں پاکیزگی اور تقدس کی حقیقی راہ پر گامزن کیا۔ اندھا اندھے کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اور اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ اس لیے ان پر یسوع مسیح نے لعنت بھیجی تھی۔ انہیں پہچاننا تھا کہ نجات کے مقام پر آنا ناممکن ہے، لیکن یہ معاملہ نہیں تھا۔ اگرچہ حقیقی نجات دہندہ آیا، وہ اپنے ایمان کے اعمال کی وجہ سے اس سے نہیں دیکھ سکے، اس لیے وہ اندھے اور ریاکار تھے۔ پاکیزگی کا جو مطلب بائبل کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کل سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، بلکہ حقیقی تقدس یہ ہے کہ ہم اچھی طرح جان لیں کہ گزرے کل، آج اور آنے والے کل ہمارے پاس کمی ہے اور ہمیشہ کمی رہے گی۔ تقدیس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کی تقدیس اور دوبارہ تقدیس کریں کہ ہم خدا کی محبت اور یسوع مسیح کے فضل کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ بائبل اس کہانی کو بار بار بتاتی ہے، اسی لیے بائبل نے اس واقعے کو جہاں داؤد جس نے ساؤل کو 2 بار مارنے کی کوشش کرنے کے باوجود معاف کر دیا، ایک عورت کے ساتھ زنا کیا جس کا شوہر زندہ تھا، اور وہ واقعہ جس میں اس نے چالاکی سے شوہر کو مارنے کی کوشش کی نہیں چھپایا۔ اگر وہ تقدیس جس کے لیے بائبل کا مقصد ہے اسرائیل کی زندگی کی تاریخ میں آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہے، تو داؤد کا ایسا منظر جسے اسرائیل کے مقدس جنگجو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے بائبل میں ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح داؤد جو پرانے عہد نامے میں سب سے بہترین شخصیت کا حامل معلوم ہوتا تھا، نے اپنے گنہگار انسان کی اصل فطرت کو دریافت کیا اور خدا سے فریاد کی، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ داؤد کو یہ بات بتسبا کے واقعے سے معلوم ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس اپنے طور پر 2 بار ساؤل کو معاف نہیں کیا تھا۔ خدا نے ایسا کیا، خدا کی روح نے اس کی حفاظت کی اور اسے فضل عطا کیا۔ یہ سب خدا کر رہا تھا۔ داؤد نے دریافت کیا کہ اس کی زندگی میں بہتری نہیں، پختگی کی کمی ہو گئی تھی، اور وہ اب اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوکھنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ داؤد کو احساس ہوا کہ ایمان کے کام اسے خدا کے قریب نہیں لا سکیں گے، تاہم چونکہ فریسیوں نے ایسا کیا اور سکھایا کہ یہی صحیح راستہ ہے، اس لیے وہ یسوع کی سخت لعنت کے مستحق تھے۔ آخر میں اسرائیل کی تاریخ بادشاہوں کے ریکارڈ کے ساتھ ختم ہوئی، اگرچہ بعد میں تواریخ کو درج کیا گیا تھا، اور یہ تاریخ کی کتابیں بھی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی کنعان یہ سرزمین نہیں بلکہ یسوع مسیح ہے جو انجیل کے طور پر آئے گا، اور شاعری کی کتاب بھی یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے جو حقیقی نجات دہندہ، اور انبیاء کی کتاب اس اعلان سے بھری پڑی ہے کہ خدا خود وہ کرے گا جو انسانوں کے ذریعے ان کی حدود کی وجہ سے ناممکن ہے۔ میں ان کو ایسا دل دوں گا کہ مجھے پہچانیں
کہ میں خداوند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا، اور وہ اور اپنے بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے۔ میں ان سے ابدی عہد کروں گا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ ہوں، اور میں اپنا خوف ان کے دل میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہوں، اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا، میں ان کو پاک کروں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ میں پھر کبھی ان سے منہ نہ چھپاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنی روح بنی اسرائیل پر نازل کی ہے۔ اور یسوع مسیح بطور نجات کی راہ آیا۔ خدا داؤد سے ایک صادق شاخ پیدا کرے گا، اور داؤد خدا کے بندے کو ہمیشہ کے لیے ان کا بادشاہ بنائے گا۔ وہ بیٹا وہی بیٹا ہے جو یقیناً خدا کے جوش کو پورا کرے گا اور خدا کے باغی لوگوں کے بجائے خود مصائب برداشت کرے گا۔ یہ بائبل میں بیان کردہ حقیقی تقدیس ہے۔ خدا کو جاننا اور اپنے آپ کو جاننا تقدیس ہے۔ اپنی کوششوں اور تندھی سے اپنے آپ کو بہتر انداز میں ڈھالنے کے بجائے یہ گناہ کی تحقیق کو زیادہ گہرائی سے پہچاننے کے بارے میں ہے جو ہمارے اندر باقی ہے، اور خدا کے فضل کو زیادہ سنجیدگی سے تلاش کرنا، روح القدس کی قدرت پر بھروسہ کرنا اور یسوع مسیح میں چھپنا۔ تقدیس کے عمل کے ذریعے ہمارا فخر نہیں بڑھتا، بلکہ ہم تیزی سے عاجز اور کم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ خدا کی محبت، یسوع مسیح کا فضل اور روح القدس کی قدرت ہمارے اندر بڑھتی ہے۔ اس لیے پولس ایسی جگہ نہیں گیا جہاں وہ اپنے آپ کو زیادہ بلند کرنے کے قابل تھا، بلکہ ایسی جگہ گیا جہاں اس نے اپنے آپ کو اور بھی عاجز کیا، اور اس نے جان لیا کہ وہ جتنا کمزور اور عاجز تھا، خدا اتنا ہی بڑا ہوتا گیا۔ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ اس طرح پولس مندرجہ ذیل نصیحتیں بیان دینے کے قابل تھا۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ ہمیں عاجز ہونا چاہیے، ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بائبل کے ذریعے خدا کی قدرت کاملہ سے مسلسل ملاقات کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قادر مطلق خدا کی محبت کتنی عظیم ہے۔ مزید برآں ہمیں اپنی ناممکن گناہ کی فطرت کو ضرور پہچاننا چاہیے، جس کے لیے ہمارے پاس اس محبت کو حاصل کرنے کی کوئی اہلیت یا وجود نہیں ہے۔ تبھی ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کا فضل کتنا عظیم اور قیمتی ہے جس نے ہمیں خدا سے جوڑا ہے۔ حقیقی تقدیس یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طاقت اور قابلیت کو بڑھاؤں، بلکہ اپنے آپ کو ترک کرنا ہے۔ یہ بار بار ذہن نشین کرنا ہے ہم کتنے ناممکن ہیں، جو خدا کے فضل کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، اور حقیقی خدا یسوع مسیح میں چھپ کر پناہ لینا ہے۔ لہٰذا خدا کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اصل فطرت کو پہچان لیا ہے، اپنی زندگیوں کو مسلسل جانچتے اور ان کی حفاظت کرتے ہوئے جیتے ہیں۔ اپنے دلوں کی حفاظت کے لیے جو وہ اکیلے نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے مل کر لڑنے کے لیے رفاقتیں قائم کی، جہاں وہ ایک دوسرے کی جانچ کرتے اور حوصلہ دیتے۔ بعض اوقات ایک دوسرے کو سرزنش کرتے۔ وہ اپنے آپ کی ایسی جانچ میں لگے ہوئے تھے، اور رفاقتیں صرف اپنی اصلاح یا تقدیس کے لیے نہیں بنائی تھی، بلکہ یہ ان کے ایمان کی رجعت کو روکنے کے لیے جدوجہد کرنے کا طریقہ تھا۔ یہ وہ تقدیس ہے جس کے بارے میں بائبل بات کرتی ہے۔